نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن میں ایک بہت اہم اصول اور قاعدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان کی جو بہت سی شرائط ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر حالت میں حق بات کہی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق کے ساتھ، اللہ کے لیے گواہ بنو حق بات کا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گواہ بنو، یعنی سچ بات کہو۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو تمہیں کسی سے دشمنی، کسی سے نفرت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ حق بات جو تمہیں کہنی چاہیے تم وہ کرنا چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ عدل، انصاف، حق بات کہنا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے خلاف پڑے، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، تمہارے قبیلے، دوست، احباب کے خلاف جاتی ہو بات، کہو حق بات ہی، کبھی بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ جو لوگ حق و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دوستیوں کا، رشتہ داریوں کا، قبائل کا، اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں یا غلط بات کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات کے صریح مخالف ہیں اور بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ عام بات ہے کہ اب تو قبائل کا سلسلہ نہیں رہا، رشتہ داریاں کچھ رہ گئی ہیں، لیکن اب ان سے بھی لوگوں کا اب اتنا تعلق نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق محبت والا ہوتا۔ اب تو دوستیاں یاریاں ہی رہ گئی ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ رشتہ داریوں میں، دوستوں میں کوئی جب کلش ہو جائے، تعلقات خراب ہوں، تو لوگ اپنے دوست کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنے دوست احباب، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو بیوی اپنے طرف کے لوگ اس کا ہی ساتھ دیں، میاں سے کے دوست اس کا ساتھ دیں، اس کے رشتہ دار اسی کو سپورٹ کریں، اور لوگ یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور صحیح ہو یا غلط بغیر تحقیق کیے ہوئے ان باتوں میں پڑ بھی جاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی ہوتی، صرف اپنے دوست یا اپنے رشتہ دار یا اپنے خاندان والے کسی شخص سے اس کی طرف کی بات سنی ہوتی ہے، اور اس کے مخالف پارٹی، یعنی اگر اس میں اس کی بیوی یا شوہر آپس میں تعلقات خراب ہو گئے خدا نخواستہ، تو اس میں اپنے دوست کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھے سنے بغیر کہ دوسری طرف کی بات کیا ہے۔ اور اسی طرح وہ دوست، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو، تم نے میرا ساتھ دینا ہے ہر حالت میں، میں کچھ بھی ہوں، دوسری بات تم سنو ہی مت۔ اس بنیاد پر لوگ ناراضیاں بھی کر لیتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے ہیں، ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ تم نے میرا ساتھ دینے کے بجائے فلاں کا ساتھ دیا، مطلب میری بیوی کا ساتھ دیا، میرے شوہر کا ساتھ دیا، میرے رشتہ دار ہونے کے باوجود تم نے دوسری پارٹی کا ساتھ دیا، بس اب تم سے بات چیت ختم۔ یہ سب ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ ناانصافی پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آتا ہے۔ حد تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں جو بے انصاف لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں انصاف پسند غیر مسلموں کو دنیا کی حکومت دے دیا کرتے ہیں، اگر مسلمان انصاف نہ کریں تو۔ جب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تو اس کے پیچھے اکثر وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا، ظلم پہ آ گئے، کیونکہ انصاف جہاں نہیں کیا جائے گا وہ ظلم ہوگا۔ مثلا یہ تقاضا کرنا اپنے ایسے دوست سے یا رشتہ دار سے یا اپنے والدین بہن بھائیوں سے کہ وہ میں حق پہ ہوں یا نہ ہوں، آپ اس کی تحقیق میں نہ پڑیں، آپ بس میرا ساتھ دیں، یہ
تقاضا کرنا خود ظلم ہے. اسی طرح گھر والوں کا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا، بیٹی بیٹوں کا، ان لوگوں کا ساتھ دینا بغیر دوسری طرف کی بات سنے، تحقیق کیے، مسائل کو جانے، بس ون سائیڈڈ، کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات کہنی ہے اور انہی کا ساتھ دینا ہر حالت میں، یہ کرنا یہ ظلم ہے. اس کا تقاضا بھی ظلم اور ایسا کرنا بھی ظلم. تو جو ایسے کاموں میں پڑے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسران اور نقصان اپنے لیے بھی رکھے گا، اور دنیا کا نقصان اس کا، اگر وہ ایمان پہ رہتا ہے اور دنیا سے ایمان پہ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی، تو دنیا میں اس لیے سزا ہو جائے گی تاکہ آخرت میں سزا سے بچ جائے، ورنہ وہاں کی سزا زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے ایسے کاموں سے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور نفس دھوکے میں ڈالے، شیطانی اور نفسانی خواہشات انسان کو ان باتوں پہ اکسائے کہ میں اس بنیاد پر فلاں سے ملنا چھوڑ دوں، یا اس سے تقاضا کروں، یا اس کو اپنے ساتھ ملا لوں، اس سے جھوٹی گواہی لے لوں کورٹ میں اگر ضرورت پڑے، اس سے فلاں بات کہلوا دوں، اس کی طرف سے بھی کچھ کہلوا دوں تاکہ لوگوں پر ایک روب پڑے کہ وہ اچھا سمجھا جاتا ہے خاندان میں، وہ میرے والد ہیں یا میرے چچا ہیں یا میرے دوست ہیں، ان کا ایک نام ہے. یہ بھی کہہ دیں گے تو کم از کم جو دوسری پارٹی کے خلاف میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں گھر کے یا حقیقت میں یا جو بھی ہے، ان کی طرف سے بھی وہ بات آ جائے. تو اگر تو وہ بات درست ہے تب بھی اس آدمی کے لیے جو رشتہ دار ہے یا جو بھی ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے تحقیق نہیں کی ہے، اپنی طرف سے یہ بس اعتماد کرتے ہوئے گواہ بن جاتا ہے، تب بھی یہ گناہ گار ہے، تب بھی یہ حق کا گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات اس کو معلوم نہیں ہے. یہ تو اس نے اعتماد کیا، وہ اتفاق کی بات ہے کہ درست بھی نکلی، کبھی کبھی غلط بھی نکل سکتی ہے. تو اس نے گویا سارے کام صحیح طریقے سے نہیں کیے، ٹک باکس نہیں کیا، سارے اس کے جو سٹیپس تھے اس نے فالو نہیں کیے. وہ یہ تھا کہ دوسری طرف کی بھی بات سنتا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا اگر اس کو کوئی بات کہنی تھی یا کوئی فیصلہ کرنا تھا یا کوئی بات سمجھانی سکھانی تھی، ورنہ خاموش رہنا چاہیے تھا اس معاملے میں اور کوئی بات کرنے سے بچنا چاہیے تھا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ ہم حق کا دامن نہ چھوڑے، خواہ وہ ہمارے اپنے کے خلاف پڑتا ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسی کوئی غلطی کرے گی تو اس کو بھی میں یہی سزا دوں گا جو شریعت کی طرف سے نافذ ہو چکی ہے، اپنا ہونے کی وجہ سے سپورٹ نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ہیں، اور ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں کوئی وحی نہیں آئی ہے، تو آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے. آپ صحابہ کرام سے مشورے کر رہے ہیں لیکن اس بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، نہ اس طرف نہ اس طرف، بلکہ وحی کا انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ سارے شواہد اور ساری باتیں اور پھر اللہ کی طرف سے وحی آ کے فیصلہ نہیں ہو گیا. آپ نے نہ ان کی حمایت کی نہ ان کی مخالفت کی، نہ یہ کہا کہ اس نے غلطی کی، نہ یہ کہا کہ اس نے غلطی نہیں کی، دفاع بھی نہیں کیا، اس لیے کہ معاملہ آپ کے لیے واضح نہیں کیا گیا تھا. اسی کا امتحان تھا کہ دیکھو نبی کس قدر حق و انصاف کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے گھر کی بات ہے، 1 مہینہ پورا لگا وہی آنے میں، اور اس پورے عرصے میں دیکھ لیا گیا کہ کون کس نفاق کا شکار ہے، کون کس خرابی میں ہے، اور لوگوں نے ایسی دیانت کی مثالیں اس میں قائم کی الحمدللہ کہ جتنی بات تھی اتنی کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی جو بریرہ ان کی کام کرنے والی خادمہ تھی، تو اب ان سے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی کہ جس کی بنیاد پر شک بھی جاتا ہو کہ وہ ایسی کسی خرابی میں مبتلا ہوں کسی بھی طور پر. لیکن اب آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو اب پوری بات بتانا ضروری ہے. تو فرمایا کہ ہاں بس ان سے ہمیں یہی ایک شکایت ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے جب رکھتی ہیں کبھی تو اس کو صحیح سے کور نہیں کرتی، اس پر کوئی چیز ڈھانکتی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے خیالی میں ایسا رکھ کے چلی جاتی ہیں تو بکری یا دمبا کوئی وہاں سے گزرتے ہوئے وہ آٹا کھا لیتا ہے. تو ہمیں مشقت ہو جاتی، دوبارہ وہ آٹا گوندنا پڑتا ہے، یا ہوتا ہی نہیں گھر میں، پھر مشقت ہوتی ہے. تو اب دیانت داری کی بات کہ جب پوچھا گیا حضرت عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو، پوری تمہارے ذہن میں ان کی کیا تصویر ہے، تو دیکھیے ان کی تقویٰ کی، ان کی آخرت کے حوالے سے جو بات تھی پوری بات کہی، اور اس میں جو بات اضافی تھی
جس سے ان کی ایک کوئی کوتاہی نظر آ رہی تھی، ایک چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے، چھوٹی عمر کی تھی، 12-15 سال 18 سال کی، تو یہ کوتاہی جو وہ کر گئی تھی ایک آدھ دفعہ، اس کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا معلوم ہے، جتنی بات ہے اتنی کر دی جائے، کہہ دیا۔ حضرت زینب بنت جہش یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اپنا ہوتا ہے، لیکن دو بیویاں، ایک سے زائد بیویاں آپس میں ان کا تعلق ذرا مختلف ہوتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ بہرحال ایک فطری مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور حضرت زینب بہت حسین و جمیل بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والی بھی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی اسی طرح بہت حسین و جمیل اور بہت اونچے خاندان کی تھی، تو ان دونوں میں باقاعدہ ایک تھا سلسلہ آگے بڑھنے کا، تقویٰ کا، فکر کا، اور ہر چیز میں۔ اور کچھ دو گروہ جو ازواج مطہرات میں سے تھے، تو ان میں سے ایک کی لیڈر حضرت عائشہ تھیں، ایک سائڈ کی لیڈر حضرت زینب تھیں بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے جب مشورہ کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عائشہ میں ہم ایسی کوئی، ہماری آپس کی چھوٹی موٹی جو نوک جھوک ہوتی ہے ایک سوکن ہونے کی حیثیت سے، وہ اپنی جگہ، لیکن کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی سوچے بھی کہ خدا نخواستہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی کام میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی اور باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دفاع فرمایا قرآن کے اندر، جو رہتی دنیا تک پڑھا جائے گا، اور بعض منافقین آج بھی ایسے بدنصیب ہیں کہ وہ ان باتوں میں پڑھ کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زبردست موقع تھا کہ وہ میرے خلاف کوئی بات کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل فرما لیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی متقی خاتون ہیں، اتنی تقوی والی ہیں کہ ان کے تقوی نے ان کو ایسے کسی بھی کام سے روکا۔ انہوں نے اس وقت بھی ہماری آپس کی چپقلش کو، آپس کی ایک نوک جھوک کو، ایک سوکن کی وجہ سے جو تعلق ہوتا ہے اس میں ہلکی پھلکی رہتی ہے کمپٹیشن کی کیفیت، تو اس کو انہوں نے آڑ بنا کر اللہ کا حکم، تقوی، انصاف، عدل اور حق کی بات، قسط کی بات کو نہیں چھوڑا، بلکہ حق بات کہی، اور کوئی پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میرے خلاف کوئی ایشو نہیں اٹھایا، حالانکہ بعض منافقین نے یہ کیا۔ تو اب دیکھیے، یہ ہے اصل معیار، یہ ہے اصل طریقہ کہ ہمیں لوگوں سے انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور لوگوں سے بھی امید یہی لگانی کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ چنانچہ عمر فاروق جب خلیفہ بنتے ہیں، ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے بعد بھی جتنے خلفائے راشدین کھڑے ہوتے ہیں، تو پہلے دن جب وہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات میں اگر ایسی کہہ دوں، تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ حق کے خلاف انصاف سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کریں گے، اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہماری غلطیوں پر ہمیں تنبیہ کریں گے اگر ہم حق بات کے خلاف کہہ رہے ہوں گے۔ یعنی وہ ہماری ہاں میں ہاں صرف اس لیے نہیں ملائیں گے کہ ہم خلیفہ وقت ہے تو چلو تھوڑی سی چاپلوسی کر کے اسکور کر لو پوائنٹ، نہ، حق کی بات ہوگی، دیانتداری کی بات ہوگی، سیدھی بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کا، انصاف کا، قسط کا، عدل کا فیصلہ کرنے اور اسی طرح سے بات کرنے، اسی طرح سے کام کرنے کا حکم فرماتے ہیں، ورنہ ظلم قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ اندھیریوں کی شکل میں آئیں گے، جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے ایمان کے نور کے، جس میں دیکھ کر لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، تو وہاں یہ ظلم کی وجہ سے ایسی ایسی اندھیریاں ہوں گی کہ انسان کٹ کٹ کے جہنم کے اندر اس پل پر گرے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بچائے، اس دنیا کے کچھ عارضی فائدے، اپنے کچھ نفع کے لیے، اپنے آپ کو کچھ دنیاوی کچھ مقاصد حاصل کر لینے کے لیے اب چپقلش ہو گئی، نفرت ہو گئی، چڑ ہو گئی، تو ایسے ظلم کرنا شروع کر دے، غلط باتیں کرنا شروع کر دے، جو بات صحیح ہے یا نہیں ہے کہنا شروع کر دے، اور اپنے حمایتیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں سے بھی تقاضے یہی کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس سے لڑے جھگڑے، ناراض ہو، تعلق ختم کرے، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے، شیطان اور نفس کی تسویل سے، اس کی شرارتوں سے بچتے ہوئے اہل علم سے، اہل اللہ سے، صلحاء سے رابطہ کر کے اپنی کیفیات کو معلوم کرنا چاہیے کہ میں کن کاموں میں، کن خرابیوں میں، کن شیطانیوں میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے رہنمائی چاہیے، آپ بتائیے میں کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کروں۔ میرا نفس بہت تقاضا کر رہا ہے کہ میں اس معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں، ایسا کوئی ظلم کر دوں، ایسی کوئی بات کر لوں، لیکن نہیں، مجھے کرنا لیکن صحیح کام ہے، تو صحیح کام کیسے ہو، مجھے تھوڑی سی اس بارے میں رہنمائی چاہیے، تو رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔
اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے، اللہ سب کو اپنی عافیت میں حفظ و امان میں رکھے، اور آپس کی چپکلشیں جو اللہ ان کو اچھے طریقے سے سنوار دے، جہاں یہ ممکن نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اور خیر کے طریقے پر ایک دوسرے سے جدا کرے، نہ کہ دشمنیوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جیسے گویا ہمیشہ کے لیے ایسا تعلق ہو گیا جیسے کہ بس اب جانی دشمن ہو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، رشتے ختم بھی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے یہاں بھی طلاق کے واقعات ہوئے ہیں، خود یہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف پہلی بیوی تھی، اور وہاں اللہ کے حکم سے ان کو طلاق ہوا، وہ طلاق قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بعد میں اس کے تذکرے ہو رہے ہوں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہو رہی ہوں، تذکرے بالکل دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی بیوی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، عافیت کے ساتھ رہ رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان باتوں کا تذکرہ بھی نہیں جو ہو گئی، تو دل میں نفرتیں کدورتیں پالی نہیں جاتی، بلکہ دلوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔